بہت ہی عزیز طلبہ اور طالبات اور میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، یہ زندگی ایک امانت ہے۔ ہم میں سے کسی نے دنیا میں آنے کی درخواست نہیں دی۔ اللہ نے ہمیں بنایا، پیدا کیا۔ اس امانت کو کیسے استعمال کرنا ہے، جو اس کو سمجھ کے چل پڑا وہ کامیاب، اور جس نے اس امانت کو ضائع کیا وہ ہلاک اور ناکام ہے۔ انسانیت چند طبقوں میں بٹی ہوئی ہے۔ کچھ لوگ ہیں، کچھ نہیں بہت زیادہ ہیں، جن کو قرآن خود مینشن کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہ کوئی بنانے والا ہے نہ کوئی مارنے والا ہے، یہ سارا سیٹ اپ خود بنا ہے اور یہ ایسے ہی چلتا رہے گا، لہذا جتنے دن زندگی ہے موج کرو، مزے کرو۔ ان کو قرآن یوں بیان کرتا ہے، ہیہات ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، کہ کچھ نہیں ہے جو کچھ کہنے والے کہہ رہے ہیں، چاہے وہ ملا لوگ ہیں چاہے وہ مسلمان ہیں، سب جھوٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی بنانے والا ہے نہ کوئی مارنے والا ہے، بس ٹھیک ہے ایسی زندگی گزارو۔ ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے ہم جتنے مرضی گناہ کریں ہمیں عیسیٰ علیہ السلام چھڑا لیں گے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے ہم جو مرضی کریں ہمیں موسیٰ علیہ السلام چھڑا لیں گے، اور اگر ہمیں جہنم میں جانا بھی پڑا تو لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہم بس ہمیں تھوڑی دیر واسطے جاؤں گے پھر نکل آؤں گے۔ تو اس طرح مختلف قسم کے عقائد اور خیالات پر دنیا چل رہی ہے۔ اس میں اسلام بھی ایک نظریہ پیش کرتا ہے اور وہ سب سے مضبوط ہے۔ وہ یہ بتاتا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک اللہ ہے۔ وہ یہ بتاتا ہے کہ کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی۔ ہمارے شاعر اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خنجرے تیرے نشد، ہیچ حلوائی نشد استاذ کار، تا غلام شکر ریزے نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریزے نشد۔ کیا خوبصورت اقبال رحمت اللہ علیہ کا فارسی کلام اردو سے زیادہ خوبصورت، لیکن اب ہمارے ہاں فارسی نہ پڑھی جاتی ہے نہ سمجھی جاتی ہے، تو بہت بڑا ان کا علمی ورثہ ہے جس پر پردہ پڑ چکا ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ کوئی چیز خود بخود تو نہیں بن جاتی، یہ پڑے پڑے بوتل 1000 سال کے بعد یہ خنجر بن جائے ایسا تو نہیں ہوتا، اور پڑے پڑے مٹی وہ ایک عالیشان محل بن جائے ایسا تو نہیں ہوتا۔ سیکھتے ہو تو کچھ حاصل ہوتا ہے، نہ سیکھو تو جاہل رہتے ہو، انگوٹھا چھاپ رہتے ہو۔ مولوی روم ایک چھوٹا سا مولوی تھا، شمس تبریز کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا تو مولانا روم بنے، اور ان کی مثنوی آج بھی اس کی گونج ہے کہ سیکھنے سے کچھ حاصل ہوتا ہے۔ مولانا روم بڑے فلسفی عالم، ان کا واقعہ بھی سنا دیتا ہوں، بڑے فلسفی عالم تھے، وہ تکبر سے بھرا ہوتا ہے فلسفی اور منطقی، تو ان کے سامنے کتابوں کا ڈھیر تھا، اور آگے ایسے جیسے آپ بچے بچیاں بیٹھے ہو، طلبہ کا بہت بڑا حلقہ تھا، وہ پڑھا رہے تھے۔ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ مسجد میں داخل ہوئے، دیہاتی لوگ تو بڑی معصومیت سے وہ پوچھتے ہیں مولانا روم سے، ان چیز کتابوں کے ڈھیر کی طرف اشارہ کر، یہ کیا ہے؟ تو مولانا روم نے دیکھا تو ایک دیہاتی بندہ، پگڑوی دیہاتی، پیری جتی بھی کوئی نہیں، انہوں میں کی دسا، تو وہ کہنے لگے ای آن است کہ تو نمی دانی، بھائی جا اپنا کام کر، یہ وہ چیز ہے جو تو نہیں جانتا، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ شمس تبریز آگے بڑھے اور کتابوں کو جو یوں دھکا دیا تو سامنے پانی کا حوض تھا، ساری کتابیں پانی کے حوض میں جا گری۔ مولانا روم نے سر پکڑ رہے ہو، تیرا بیڑا غرق، تو میری ساری حیاتی برباد کر چھڑی۔ وہ تو قلم سے لکھے جاتے تھے، ایسا تھوڑا تھا بھائی جاؤ بھائی اردو بازار سے اور خرید کے لے آؤ۔ وہ کہنا تو نے میری زندگی کی کمائی برباد کر دی، پاگل کیا دشمنی تھی مجھ سے؟ تو شمس تبریز پانی میں اترے اور ایک ایک کتاب کو نکالتے اور یوں اس کو جھاڑتے، اس میں سے مٹی نکلتی اور یوں رکھتے گئے، پھر نکالتے یوں رکھتے گئے، پانی سے خشک کتابیں لے کر کے ڈھیر کر لی۔ اب مولانا روم کی باری آئی، وہ حیران پریشان ہو کر کہنے لگے یہ چیز یہ کیا ہے؟ تو شمس تبریز نے فرمایا ای آن است کہ تو نمی دانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ تو پھر فلسفہ بھی گیا اور منطق بھی گئی، پھر ان کے پیچھے دونوں پیر مرید کے مزار قریب قریب ہے۔ میں پونیا گیا مزار پر زیارت کے لیے، عجب وہ شخص محبوبیت پا گیا کہ جتنے ہم مسلمان وہاں تھے اتنے
نہیں غیر مسلم بھی وہاں پہنچے ہوئے تھے، عورتیں بھی مرد بھی۔ تو میرے عزیزو طلبہ طالبات، ہمیں قرآن ایک نظریہ دیتا ہے کہ اس کائنات کا ایک بنانے والا ہے، اس کا نام اللہ ہے۔ اس نے زمین کو بچھایا، والارض بعد ذلك دحاها، اسی اللہ نے زمین سے پانی اور چارے کو نکالا، اخرج منها ماءها ومرعاها، اسی اللہ نے پہاڑوں کو گاڑا، والجبال ارساها۔ قرآن نے ہمیں یہ سبق سنایا، اور قرآن میرے نبی کی پاک زبان سے ادا ہوا، تو گویا پیغام دینے والا میرا نبی ہے۔ ہم اللہ سے پہلے اپنے نبی کو جانا، ہم نے اللہ سے پہلے اپنے نبی کو پہچانا، اپنے نبی کو پہچانا تو انہوں نے ہمیں اللہ کی پہچان کروائی کہ آسمانوں کی طرف دیکھو کہ یہ کیا ہے، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، کہ تیرا رب ہے اللہ، آسمان بلند کیے، دن رات کا نظام چلایا۔ الم نجعل الارض مہادا، زمین کو بچھونا تیرے اللہ نے بنایا، والجبال اوتادا، پہاڑوں کو کیل تیرے اللہ نے بنایا، وخلقناکم ازواجا، تمہیں لڑکیاں اور لڑکے تیرے اللہ نے بنایا، وبنینا فوقکم سبعا وجعلنا نومکم سباتا، تمہیں نیند اللہ نے دی، وجعلنا اللیل لباسا، تمہیں رات اللہ نے دی، وجعلنا النہار معاشا، تمہیں دن اللہ نے دیا، وبنینا فوقکم سبعا شدادا، یہ 7 آسمان تمہارے اوپر اللہ نے قائم کیے، وجعلنا فیہا سراجا وہاجا، اس میں اللہ نے سورج کو چمکایا، والقمر قدرناہ منازل، اس میں اللہ نے چاند کو گھٹایا اور بڑھایا، وبالنجم ہم یہتدون ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح، آسمان کو ستاروں سے اللہ نے سجایا، دریاؤں کو نظام میرے اللہ نے چلایا، هو الذی وسخر لکم الانہار، سمندروں کا نظام میرے اللہ نے بنایا، هو الذی سخر البحر، یہ درخت پھول پتے میرے اللہ کی طرف سے آئے، فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہتا وابا، 4 پاؤں پہ چلایا میرے اللہ نے، منہم من یمشی علی 4، 2 پاؤں پہ چلایا میرے اللہ نے، منہم من یمشی علی رجلین، پیٹ کے بل چلایا میرے اللہ نے، منہم من یمشی علی بطن، پانی کڑوا میرے اللہ نے بنایا، ھذا ملح اجاج، پانی میٹھا میرے اللہ نے بنایا، ھذا عذب فرات سائغ شرابہ، میں جو بیان کر رہا ہوں ساتھ آپ کو قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں، یہ قرآن میرے محبوب کی زبان سے نکلا ہے، میرے محبوب کی زبان سے ادا ہوا، دل پہ اترا ہے، زبان سے نکلا ہے، اور کائنات کا سارے کے ساری کتابیں، ساری کی ساری کتابیں تبدیل ہوتی ہیں، بدل جاتی ہیں، چٹلا دی جاتی ہیں، قرآن میدان میں اکیلا کھڑا ہوا ہے کہ آج تک اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکا، آج تک اس کی ٹکر کا کلام کوئی تیار نہیں کر سکا، آج تک اس کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکا، اس میں جو ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ دعویٰ پوری دنیا میں کوئی مصنف نہیں کرتا کہ میری کتاب میں کوئی شک نہیں، اللہ پہلی سطر پہ اعلان کرتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ میری کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ اس کائنات کے ذریعے سے اپنا آپ تعارف کرواتا ہے، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کائنات کا یہ اڑتے پرندے گواہی دیں گے کہ اللہ ہے، یہ بچھے ہوا گھاس کا فرش گواہی دے گا کہ اللہ ہے، یہ درختوں کے پتے بولیں گے کہ اللہ ہے، آسمان سے برستی بارش کا قطرہ قطرہ بتائے گا کہ اللہ ہے، بھڑکتی آگ کے شعلے بتائیں گے کہ اللہ ہے، ایک پانی کے قطرے سے مرد بنا دیا یہ بتا رہا ہے کہ اللہ ہے، ایک پانی کے قطرے سے عورت بنا دی یہ بتا رہا ہے کہ اللہ ہے، گٹھلی سے درخت نکال کر پھل پھول لگا دیا یہ بتا رہا ہے کہ اللہ ہے، دریاؤں کو پہاڑوں سے نکالا اور سمندروں میں گرایا اور ان کو بل دیے پیش دیے، یہ سب کچھ بتا رہا ہے کہ اللہ ہے، پھول کی خوشبو بتاتی ہے کہ اللہ ہے، اور سانپ کے منہ کا زہر
بتاتا ہے کہ اللہ ہے، اور پانی کی روانی بتاتی ہے کہ اللہ ہے، سمندر کی طوفانی موجیں بتاتی ہیں کہ اللہ ہے، مٹی کا انسان 2 انچ کی زبان سے بول رہا ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ ہے، چلتا پھرتا وجود مر کے مٹی ہو جاتا ہے، اور طارق جمیل کا نام ہٹ کے ڈیڈ باڈی نام ہو جاتا ہے، یہ نشانی ہے کہ اللہ ہے اس کائنات کا۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا، اللہ ہے، اس کائنات کا مالک اللہ ہے۔ ہمارے بر صغیر میں اللہ کو اللہ نہیں کہتے، خدا کہتے ہیں۔ یہ سب بچے بچیاں بیٹھے ہیں، سب پڑھنے والے ہو، آج سے ایک چیز کی پریکٹس کرو، خدا نہیں کہنا، اللہ کہنا ہے۔ کہو اللہ، اللہ، پھر کہو اللہ۔ اب ایک خصوصیت بتاتا ہوں لفظ اللہ کی، لفظ اللہ بولنے میں ہونٹ نہیں ہلتے۔ کہو اللہ، غور کرو، ہونٹ ہلے ہیں، مجھے دیکھو، اللہ، ہونٹ ہلے ہیں، ہونٹ فکس ہیں، اور اندر سے آواز آتی ہے۔ یہ لفظ اللہ اپنے نام سے بتاتا ہے کہ میں اندر اتارنے کی چیز ہوں، میں زبان سے بولنے کی چیز نہیں ہوں۔ لفظ اللہ کے لیے ہونٹ نہیں ہلتا۔ یہ بات علامت ہے کہ اللہ کو دل میں لے، اللہ کو دل میں لے۔ اور لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بولو محمد، میم 2 دفعہ ہے، اور اب میم کے لیے منہ بند ہوتا ہے، محمد، پہلی میم کے لیے منہ بند ہوا، دوسری کے لیے بند ہوا، محمد۔ یہ کیا اشارہ ہے؟ اللہ کے لیے ہونٹ نہیں ہلا۔ یہ کیا اشارہ ہے؟ کہ اللہ دل میں اتارنے کی چیز ہے۔ محمد میں ہونٹ 2 دفعہ ملے، یہ کیا اشارہ ہے؟ کہ ہونٹ کا ملنا اشارہ ہے یہ وہ ہستی ہے جو تمہیں اللہ سے ملا دے گی۔ نام کے اندر اشارہ ہے کہ یہ وہ ہستی ہے جو تمہیں اللہ سے ملانے آئے ہیں، جو تمہیں اللہ کا پتہ بتانے آئے ہیں۔ ساری دنیا تم نے کھوج ڈالی اور اللہ کو نہ جانا، تو اللہ کی قسم ناکام عورت ہے، ناکام مرد ہے، اور اللہ کو پا لیا اور کچھ نہ پایا تو دنیا بھی اس کی ہے، آخرت بھی اس کی ہے۔ مرد ہے تو کامیاب ہے، عورت ہے تو کامیاب ہے۔ اللہ کو پا لینا ہی تو دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اور اللہ کو کھو دینا ہی دنیا اور آخرت کی ہلاکت اور بربادی ہے۔ فلسفہ کربلا یہی ہے۔ حسین نے اللہ کو پایا اور ساری نسل ذبح کروا دی۔ آج تک ان کے لیے آنسو بہ رہے ہیں، ان کے لیے دل دکھ رہے ہیں، ان کے جھنڈے بلند کیے جا رہے ہیں۔ یزید اور شمر نے اللہ کو کھو دیا اور حکومت پا لی، حکومت لے لی، لیکن اللہ کو کھویا، آخرت کو کھویا۔ کوئی آدمی اپنے بیٹے کا نام یزید اور شمر رکھنے کو تیار نہیں۔ ان کے جھنڈے لہرائے، حسین کا جھنڈا سر نگوں ہوا، ان کے گردنیں تکبر سے اکڑی، حسین کی گردن کٹ کے نیزے پہ چڑھ گئی، ان کی نسل محفوظ رہی۔ حسین کی نسل ذبح ہو کے 2 سال کا بچہ عبداللہ بھی نیزے پہ چڑھ گیا، لیکن ایک نے اللہ کو پایا۔ اس کے لیے دلوں کی دھڑکنیں، آنکھ کے آنسو، سینے کے جذبات آج تک موجزن ہیں۔ ایک نے اللہ کو گم کیا، کھو دیا، چند دنوں کی حکومت کی خاطر اس کے لیے نفرت، اس کے لیے بغض، اس کے لیے غیظ و غضب کے جذبات آج تک ابلتے ہیں۔ میرے عزیزو، آپ میرا قیمتی سرمایہ میرے سامنے بیٹھے ہو، اللہ کے واسطے اپنی منزل طے کرو، اپنی منزل طے کرو۔ تمہاری منزل یہ نہیں ہے کہ ڈگری مل جائے اور جاب مل جائے، یہ بہت چھوٹے درجے کی چیز ہے۔ میری، تمہارے وی سی صاحب کی، تم بچیوں کی، بچوں کی ایک ہی منزل ہے کہ یا اللہ تو راضی ہو جا۔ اللہ تجھے مرنے سے پہلے پہلے حاصل کرنا ہے، ڈھونڈنا ہے، پا لینا ہے، راضی کر کے مرنا ہے۔ لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضى والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین
العالمین خراب ولیت الشراب من ودادک صافیا وشربی من ماء المعین السراب فاذا صح منک الود فالکل حین وکل الذی فوق التراب التراب. اللہ کو پاتے ہوئے جو سودا کرنا پڑے کر جاؤ. عبداللہ بن حذیفہ کو رومیوں نے پکڑ لیا، صحابی ہیں، ان کو آگ میں ڈالنے لگے تو وہ رو پڑے. تو لوگوں نے رومی بادشاہ سے کہا کہ یہ رو پڑا ہے، ڈر گیا ہے، ان کا لے آؤ، میرے پاس لے آؤ. ان کو واپس لائے تو رومن بادشاہ نے پوچھا کیوں روئے ہو، موت سے ڈر گئے ہو؟ کہنے لگے موت تو ہمارے لیے سب سے بڑا تحفہ ہوتا ہے، میں اپنی بے بسی پہ رویا ہوں. کہ کیا بے بسی ہے؟ کہ بے بسی یہ ہے کہ ایک جان ہے آگ میں گرتے ہی جل کے راکھ ہو جائے گی. کاش میرے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی میری پاس جانیں ہوتی اور میں ایک ایک جان کو اللہ کے نام پہ قربان کرتا. آج مرنے کا مزہ نہیں آ رہا، اس پہ رویا ہوں. تو بادشاہ اتنا حیران ہوا، انہوں نے کہا تو میرا ماتھا چوم دے اور میں تمہیں آزاد کرتا ہوں. تو اس کا ماتھا چوما، انہوں نے چھوڑ دیا. 2000 سال پیچھے چلے جائیں، فرعون دنیا کا واحد انسان ہے جس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، اور اپنے آپ کے رب ہونے کا دعویٰ انسانوں میں صرف فرعون کا ہے. اس کی باندی مسلمان ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا، ایمان چھپتا نہیں، وہ پتہ چل گیا. فرعون نے اس کو پکڑوایا، اس کی 2 بچیاں، ایک دودھ پیتی ایک ساتھ چلتی، اور اس نے دربار میں کڑاہ میں تیل ڈلوایا، نیچے آگ لگوائی، تیل ابلنے لگا. جب وہ پوری طاقت سے ابلنے لگا تو اس نے فرعون نے اس عورت سے، اس باندی سے کہا یہ آگ تیرے سامنے ہے، جلتا ہوا تیل، موسیٰ کے رب کو مانے گی تو پہلے تیری بچیوں کو جلاؤں گا پھر تجھے جلاؤں گا، اور اگر مجھے رب مانے گی تو تیرے گھر کو سونے چاندی سے بنا دوں گا، تیرے گھر کو سونے چاندی سے بھر دوں گا. اللہ کا پا لینا یہ میری آپ سب کی معراج ہے، اور اللہ کو کھو دینا میرے آپ سب کے لیے ہلاکت اور تباہی ہے. سنو اس نے کیا کہا. اللہ نے اپنی محبت کو ماں سے تشبیہ دی ہے، باپ سے نہیں دی. اور چھوٹا بچہ زیادہ ممتا کو لیتا ہے. وہ کہنے لگی فرعون یہ تو میری 2 ہیں، میری 100 ہوتی تو اللہ کے نام پہ آج میں قربان کر دیتا. فخذ ما انت قاض، کر جو تجھے کرنا ہے. تو پاگل ہو گیا، غصے میں کہنے لگا اس کی بڑی بیٹی کو ڈال دو. تو انہوں نے اس کو یوں ٹانگوں سے پکڑا اور وہ چیختی چلاتی ہوئی تھی. ماں کا ایک بول اس کی جان بچا سکتا تھا، اور پھر گھر جا کے توبہ کر لیتی. وہ کہتی اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے کلمہ کفر کہا. اس کو ٹانگوں سے پکڑا ہوا ہے، اس کے ہاتھ نیچے جھول رہے ہیں، اور وہ اماں بھی کہہ رہی کہ مجھے بچا لو. ماں نے اپنی آنکھوں سے بچی کو تیل میں یوں ڈوبتے دیکھا، اور پھر وہ ابھری جیسے مچھلی تلنے کے لیے، جیسے مچھلی تلی جاتی تو باہر آ جاتی، اوپر آ جاتی. تو وہ ایسے بلبلے اٹھ رہے تھے. وہ ایک ہی لمحے میں اس کی تو جان گئی. ایک آنسو کا قطرہ اس نے نہیں نکلنے دیا اپنی آنکھوں سے، اور اپنے دل کو جب مضبوط کیا تو میرے رب کی غیرت، میرے رب کی رحمت محبت حرکت میں آئی. اللہ نے ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا، اور ماں نے اپنی بیٹی کی روح کو نکلتے دیکھا، اور وہ کہہ رہی ہے اصبری یا ام فإن لک من الاجر کذا وکذا. ماں جی ڈرنا نہیں، صبر کرو، جنت تیار ہے، جنت تیار ہے. معصوم بچی کو تو پتا بھی نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے. اس کو پکڑ کے یوں ڈالا، اس کی تو آہ بھی نہ نکلی، اور وہ مچھلی کی طرح تلی گئی. پھر ماں کا کلیجہ پھٹا. اللہ نے پھر آنکھوں سے پردہ ہٹایا، اور انہیں اپنی بچی کی روح کو نکلتے دیکھا، اور وہ کہہ رہی ہے اصبری یا ام فإن لک من الاجر کذا وکذا. ماں جی تھوڑی دیر کا صبر، جنت تیار ہے، جنت تیار ہے، جنت تیار ہے. اللہ کو پایا سب کچھ پایا، اللہ کو کھو دیا سب کچھ کھو دیا. جب اس کو پکڑ کے لے جانے لگے اس نے فرعون کو دیکھا. فرعون اس کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکا، نظریں نیچے ہوں گی اس کی. کہنے لگی میری ایک بات مانو گے، میری ایک خواہش پوری کرو گے؟ فرعون نے پوچھا کیا؟ کہ جب میں بھی جل جاؤں تو میری اور میری بچیوں کی ہڈیوں کو اکٹھے دفن کرنا، باہر پھینک نہ دینا، دفنا دینا. فرعون نے کہا تمہاری یہ خواہش پوری کی جائے. انہوں نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، میں نے اللہ کو جان دینی ہے، مجھے دھکا دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے اللہ سے ملنے جا رہا ہوں. سبحان اللہ. جب اللہ مطلوب ہوتا ہے تو موت محبوب
محبوب بن جاتا ہے۔ جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو موت سے نفرت ہو جاتی ہے، مرنا عذاب نظر آتا ہے۔ وہ چھلانگ مار گئی، اللہ اکبر کا نعرہ لگاتی ہوئی، ہڈیاں اتر گئیں، گوشت اتر گیا، ہڈیاں باقی رہ گئی۔ فرعون نے کہا ایک ہی جگہ ڈال دو، سب کو دفن کر دو۔ دفن 2000 سال کے بعد بچوں بچیوں 2000 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے 2000 سال کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 50 سال کی عمر میں معراج ہوا، 2050 سال کے بعد میرے نبی کی سواری بیت المقدس جا رہی ہے، اور بیت المقدس پر جب وہ اوپر پہنچے ہیں تو مصر وہاں سے قریب ہو جاتا ہے۔ جب وہ اترنے لگے تو میرے نبی نے کہا جبریل جنت کی خوشبو آ رہی ہے، جبریل جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ کہاں سے؟ ابھی تو جنت اوپر ہے، ابھی تو اوپر جانا ہے، تو یہ زمین سے جنت کی خوشبو کیا آ رہی ہے؟ تو جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ، فرعون کی ایک باندی تھی جو اللہ سے سودا کر گئی جان کا اور اپنی بچیوں کا، اس کی بچیوں کی ہڈیوں کو جہاں دفن کیا گیا ہے، یہ خوشبو جس دن انہیں دفن کیا تھا اس دن سے لے کر آج تک یہ خوشبو آ رہی ہے، اور یہ قیامت تک آتی رہے گی۔ اللہ اپنے نام پہ قربان ہونے والوں کی یوں قیمت لگاتا ہے، پہلے اپنی منزل طے کرو، پہلے اپنی منزل طے کرو، پہلے اپنی منزل طے کرو کہ مجھے اپنی زندگی کی سے لینا کیا ہے، مجھے اللہ کو پانا ہے، مجھے اللہ کو پانا ہے۔ میں نے اللہ کی قسم، اگر اللہ راضی ہے تو پھر موت سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی خوبصورت پیغام نہیں، اور اگر اللہ ناراض ہے تو موت سے خوفناک کوئی پیغام نہیں۔ عمر بن عبدالعزیز 3 بر-اعظم پر حکومت کی، عمر بن عبدالعزیز، بنو امیہ، مروان 9 مہینے حکومت کی، اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان 21 برس حکومت کی، اس کا بیٹا ولید 10 سال حکومت کی، اس کا بیٹا سلیمان 2.5 سال حکومت کی۔ اسی تخت پر بیٹھے عمر بن عبدالعزیز۔ پہلے تینوں نے چاروں نے اللہ کے شریعت کو قربان کیا حکومت کے لیے۔ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے آپ کو قربان کیا اللہ کے لیے، حکومت کو پاؤں کے تلے رکھا اور اللہ کی رضا کو سامنے رکھا۔ ان کو زہر دیا گیا، جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے رجا بن حیوہ کو بلایا۔ سننے والی بات ہے بچوں، ان سے فرمانے لگے سنو، میں نے 3 بادشاہوں کو قبر میں اتارا۔ اب بچیاں تو قبرستان جاتی نہیں، ہم تو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارتے ہیں اور اوپر مٹی ڈالتے ہیں اور اوپر اینٹیں ڈالتے ہیں اور پھر منو مٹی میں دبا کے واپس آتے ہیں۔ یہ منظر آپ بچیوں کے تو دیکھنے کا بھی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے میں نے 3 بادشاہوں کو مٹی میں ڈالا، لیکن ان کے کفن کی گرہ کو جب کھول کے دیکھا تو ان کے چہرے قبلے سے ہٹ چکے تھے اور رنگ ان کے کالے پڑ چکے تھے۔ ولید بن عبد الملک، سلیمان بن عبد الملک، عبد الملک بن مروان، عبد الملک باپ، ولید بیٹا، سلیمان بیٹا، یہ تینوں ان کے چہرے کالے ہو گئے تھے اور ان کا قبلے سے منہ پھر گیا تھا۔ اب میں مرنے لگا ہوں، مجھے پہلے ضرور چیک کرنا کہ میرا اللہ میرے ساتھ کیا کرتا ہے۔ پہلے تینوں کی ظلم کی حکومت تھی، ان کے چہرے قبلے سے کیوں ہٹ گئے؟ آپ کو عجب بات بتاؤں، ولید بن عبد الملک روزانہ تہجد میں کھڑے ہو کے 10 سپارے پڑھتا تھا، 10 سپاروں کی تلاوت تہجد میں کرتا تھا کھڑے ہو کے، اور قبلے سے چہرہ ہٹ گیا۔ سلیمان بن عبد الملک تہجد گزار، چہرہ قبلے سے ہٹ گیا، ظلم کیا، خون کو پانی بنا دیا، حکومت پر شریعت کو قربان کیا، رشتے ناتوں کو قربان کیا۔ اللہ نے قبلے سے چہرے، نمازیں منہ پہ مار دی، روزے منہ پہ مار دیے، حج زکاتیں منہ پہ مار دی، تہجد ان کے منہ پہ مار دی اور ان کے چہروں کو قبلے سے ہٹا دیا اور رنگ کالے کر دیے۔ عمر بن عبدالعزیز نے اسی سلطنت کو عدل سے بھر دیا، کیسی سلطنت کی؟ جب گورنر تھے تو 60 اونٹوں پہ سامان چلتا تھا، جب امیر المومنین بنے تو بچے کہنے لگے ماں سے، بچیاں 12 تھے،
ماں سے کہنے لگے کہ عید کا موقع آ رہا ہے، ابا سے کہو ہمیں نئے کپڑے تو لے کر دیں۔ ان کی ماں کا نام ہے فاطمہ، بچوں کی ماں کا نام فاطمہ بنت عبد الملک۔ یہ دنیاوی سٹیٹس میں سب سے بڑی خاتون گزری ہے، آج تک اس کے لیول کی کوئی عورت نہیں آئی۔ دادا بادشاہ، باپ بادشاہ، 4 بھائی بادشاہ، 6 خامن بادشاہ، 7 نسبتوں سے یہ عورت شہزادی رہی ہے۔ حضرت عمر گھر آئے، بیگم نے کہا بچے کپڑے مانگ رہے ہیں۔ حضرت عمر کہنے لگے میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، تنخواہ میں تو مشکل سے روٹی پوری ہوتی ہے، کہاں سے لے کر دوں؟ تو تھوڑی دیر خاموش رہی بیگم، پھر کہنے لگی آپ ایسا کریں اگلے مہینے کی سیلری ایڈوانس لے لیں، اس سے میں کپڑے لے لیتی ہوں اور روٹی کا خرچہ میں مزدوری کر کے گھر بیٹھے مزدوری کر کے چلا لوں گی، آپ 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز واحد خلیفہ ہیں جن کے دور میں 3 بر اعظم میں زکوٰۃ لینے والا باقی نہیں بچا تھا۔ یہاں لاہور بھی ان کی حکومت کے نیچے تھا، جنوبی اسپین فرانس ان کے حکومت کے نیچے تھا، کاشغر تک ان کے حکومت کے نیچے تھا، استنبول کے دروازوں تک ان کی حکومت تھی۔ 3 بر اعظم میں 1 آدمی زکوٰۃ لینے والا نہ بچا، اور اپنا حال یہ ہے کہ بیگم سے کہہ رہے ہیں پیسے کوئی نہیں، کپڑے کہاں سے لے کر دوں؟ اور بیگم طریقہ بتا رہی ہے کہ آپ اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، اس سے میں کپڑے لے لوں گی، اور گھر چولہے کا خرچہ، روٹی کا خرچہ میں گھر بیٹھ کے مزدوری کر کے کما لوں گی۔ تو حضرت عمر کہنے لگے ہاں یہ ٹھیک ہے۔ باہر آئے وزیر خزانہ مزاحم، انہیں بلایا کہ بھائی ہمیں اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس چاہیے، یہ تنخواہ والے لوگ بیٹھے ہوئے تنخواہیں لیتے ہیں۔ اس نے کاغذ قلم آگے رکھ دیا، کہا حضرت یہاں لکھ کے دے دیں آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے میں تنخواہ دے دیتا ہوں، اب مجھے لکھ کے دے دیں آپ 1 ماہ زندہ رہیں گے میں آپ کو تنخواہ دے دیتا ہوں۔ چپ کر کے اٹھے، ایک لفظ نہیں بولے، گھر گئے۔ حضرت اپنی بیگم فاطمہ سے کہا بیگم بچوں سے کہہ دو کہ باپ کے پاس کپڑے لے کر دینے کی سخت نہیں ہے، اور خزانے ایسے بھرے پڑے تھے کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا۔ عید کی نماز ہوئی، نماز کے بعد جب ساری فیملی ملنے آئی اور بچے بھی ملنے آئے تو ان کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگے بچوں آج تمہیں دکھ تو ہوگا اپنے باپ پر کہ 1 جوڑا کپڑا بھی لے کر نہ دیا عید کا۔ تو ان کے ایک بیٹے نے کہا ابا جان آج ہم بڑے خوش ہیں، ہمارا سر اونچا ہے کہ ہمارے باپ نے مسلمانوں کے مال پر ڈاکہ نہیں ڈالا، ہمیں قربانی کا بکرا بنایا، لیکن مسلمانوں کے مال میں خیانت نہیں کی۔ یہ ان کا طرز حکومت تھا، اس طرح انہوں نے حکومت کی۔ گھر میں تشریف لائے تو بیٹیوں سے بات کی تو انہوں نے منہ پہ ایسے دوپٹہ رکھا ہوا، منہ پہ دوپٹہ رکھ کے بات کریں تو فرمانے لگے کپڑا تو ہٹاؤ، دوپٹہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو گھر کی خادمہ زور زور سے رونے لگی، کہنے لگی امیر المومنین آج آپ کی بیٹیوں نے کچا پیاز توڑ کے روٹی کھائی ہے تو اس کی بو ہے منہ میں، آپ کو بو سے نفرت ہے اس لیے منہ پہ کپڑا رکھ لیا۔ تو حضرت عمر اتنا روئے کہ ان کی داڑھی تر ہو گئی۔ کہنے لگے آخر میں جب تھوڑا آسرے میں آئے کہ میری بیٹیوں تمہارا باپ تمہیں بڑے اچھے کھانے کھلا سکتا ہے لیکن میں جہنم کو برداشت نہیں کر سکتا، میں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا، اب مرنے کا وقت آ گیا۔ جب وہ گورنر تھے تو 60 اونٹوں پہ ان کا سامان چلتا تھا، اور جب وہ امیر المومنین بنے تو عیادت کے لیے لوگ آ رہے تھے تو صالح عیادت کے لیے آئے، فاطمہ کے بھائی کپڑے دیکھے امیر المومنین کے تو بہن کو ایک طرف کر کے فرمایا، بڑے نیک سرداروں میں سے تھے یہ مسلمہ بن عبد الملک، کہنے لگے امیر المومنین کے کپڑے تبدیل کروا دو، لوگ پوچھنے آ رہے ہیں تو میلے کپڑے اچھا نہیں لگتا، کہا جی بھائی کرواتی ہوں۔ اگلے دن جب وہ حال پوچھنے آئے تو پھر وہی کپڑے تھے تو انہوں نے ان کو الگ الگ جا کر کہا بہن میں نے تمہیں کہا تھا کپڑے بدلوا دیتی، کیوں نہیں بدلوائے؟ تو وہ رونے لگی، کہنے لگی کہاں سے بدلواؤں، جوڑا ہی ایک کہاں سے بدلواؤں؟ اور حکومت کے دن تھے 3 بر اعظم، 3 بر اعظم کی حکومت۔ ہمارا تو پٹواری امان کا نہیں ہے، وہ 3 بر اعظم کی سلطنت لے کر ایک جوڑے میں اللہ سے ملنے جا رہا ہے۔ جب ان کا انتقال ہوا سلیمان بن عبد الملک کی ڈیڈ باڈی جب قبر کے قریب لائے اتارنے کے لیے تو ایسے ایسے ہلنے لگا، اس کا پورا جسم ہلنے لگا، تو اس کے بیٹوں نے کہا کہ ہمارے ابا زندہ ہیں، تو حضرت عمر نے فرمایا بیٹو زندہ نہیں ہیں،
عذاب قبر جلدی شروع ہو گیا ہے، عجل اللہ بالعقوبہ، قبر کی پکڑ پہلے شروع ہو گئی ہے، چھپاؤ اپنے باپ کو جلدی۔ جب عمر بن عبدالعزیز کی ڈیڈ باڈی قبر کے قریب کی گئی اور ان کا بھائی اتارو، بھائی وہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں، رومال ڈالو، چادر پکڑو، ادھر سے پکڑو، تو ایک دم ایسے ایک پرچہ ہوا میں اڑتا ہوا سب نے دیکھا، وہ آتے 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 یوں آ کے حضرت عمر کے سینے پر گر گیا، سب دیکھ رہے ہیں۔ جب پرچے کو اٹھا کے دیکھا گیا تو اس پہ ایک سطر پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور دوسری سطر پہ لکھا تھا براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار، یہ عمر کے لیے جہنم کی آگ سے نجات کا پروانہ ہے۔ 3 بر اعظم کی سلطنت لے کر وہ جنت کا پروانہ لے کر دنیا سے گئے۔ جب ان کو قبر میں اتارا گیا تو انہوں نے رجا بن حیوہ سے فرمایا تھا 3 بادشاہوں کے چہرے دیکھے قبلے سے پھر گئے، رنگ کالے پڑ گئے، مجھے تم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ تو رجا فرماتے ہیں جب میں قبر میں اترا اور ان کے کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو چہرہ قبلے کی طرف فکس تھا، اور مجھے یوں لگا جیسے 14ویں رات کا چاند قبر میں اتر آیا۔ میرے عزیزو، طلبہ و طالبات، اللہ کو اپنی منزل بناؤ، اللہ کو اپنی منزل بناؤ، اللہ کو اپنی منزل بناؤ، یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے۔ اور اللہ کو منزل بنانے کا راستہ، اللہ تک پہنچنے کا راستہ، اللہ کو پا لینے کا راستہ، اللہ کو راضی کرنے کا راستہ صرف ایک ہے، صرف ایک ہے، صرف ایک ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ یہ میرا اور آپ کا اور ان بچیوں کا، ان بچوں کا، پڑھے لکھے ان پڑھوں کا اللہ تک پہنچنے کا ایک وسیلہ ہے، ایک وسیلہ ہے، ایک وسیلہ ہے، وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جنہیں اللہ نے حبیب، کبھی محمد، کبھی احمد، کبھی ماہی، کبھی حاشر، کبھی عاقب، کبھی فاتح، کبھی خاتم، کبھی ابو القاسم، کبھی طہ، کبھی یاسین، کیا کیا خوبصورت نام دے کر یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ یہ کبھی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر، اور کبھی والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى، اور کبھی تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا، اور کبھی ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور کبھی قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، اور کبھی فلنولینک قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام، اور کبھی والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، اور کبھی الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، اور کبھی انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر، کبھی یاسین والقرآن الحکیم انك لمن المرسلین ولسوف يعطيك ربك فترضى والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى وللآخرة خیر لك من الأولى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فأكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ یہ ہیں میرے آپ کے رسول جن کو میں نے قرآن سے پیش کیا ہے، میں نے نعت پڑھی ہے اللہ کی زبان۔ ہمارے ابھی ربیع الاول گزرا کتنی نعت خوانیاں ہوئیں، میں بھی نعت پڑھتا ہوں جو میرے رب نے پڑھی، میں وہ نعت سناتا ہوں۔ یہ سارا قرآن جو میں نے پڑھا ہے اس کا ایک ترجمہ ہے کہ میرے اللہ نے اپنے حبیب کی نعت خوانی کی ہے اور اپنی شایان شان کی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تک پہنچنے کا
ایک ہی راستہ، یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ایک ہی راستہ، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ، وہاں سید قریشی کا ٹھپا نہیں چلتا، وہاں محمدی سکہ چلتا ہے، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے اور محمد رسول اللہ ویزا ہے، لا الہ الا اللہ جڑ، لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے، محمد رسول اللہ باہر کی چیز ہے، لا الہ الا اللہ اندر اترتا ہے، محمد رسول اللہ باہر نکلتا ہے، لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے، محمد رسول اللہ چھپا نہیں سکتے۔ اللہ نے ہمیں ایسا کامل اکمل اطہر انور اعلی ارفع اعز اجل ایسا عالی شان نبی جس کی پیڑھی آدم تک محفوظ ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن میہان بن مخصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عبر بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائد بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن نریس بن یرد بن ملحلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ میرے عزیزو ڈھونڈو ڈھونڈو اپنے حبیب کی زندگی سیرت ڈھونڈو، سائنسدان بنو، انجینئر بنو، تم بڑے افسر بنو، بڑے صاحب بنو، ریڈی چلانے والے بنو، جہاز اڑانے والے بنو، بیگم صاحب بنو، امیرن بنو، غریبن بنو، امیر بنو، غریب بنو، اللہ کے واسطے محمدی بنو، اللہ کے واسطے۔ اللہ کو ایک ہی روح پسند ہے، اللہ کو ایک ہی روح پسند ہے، اللہ نے ایک روح سے پیار کیا، اللہ نے ایک روح کو چاہا اور وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محمدی سانچے میں ڈھلو، محمدی سانچے میں ڈھلو، محمد یہ نقل مار کے پاس نہیں ہوتے ہو، بولو اور نقلہ نہیں مار دو، پاس ہوندے ہو کہ نہیں ہوندے ہو؟ تو میرے نبی کی نقل اتار لو، پاس ہو جاؤ گے آخرت میں بھی۔ یہاں تو نقل والے پکڑ رہے ہوتے ہیں۔ وہ ہمارا ایک بیچارہ سیدھا سادہ تھا، ساتھی 8ویں جماعت کا پیپر، وہ پوری کتاب ہی بوجھ میں ڈال کے لے گئے، ہم تو بوٹیاں بنا کے لے گئے اور تم یہ اس پہ عمل نہ کرنا، ویسے سنا تو اس کو رومال میں بند کیا۔ پھر وہ بیچارہ، اچھا میں تو یوں کر رہا تھا، وہ میرے آگے بیٹھا تھا، اب وہ جب وہ نگرانی کرنے والا آگے جائے تو وہ کتاب کو نکالنا شروع کرے اور کتاب ادھر آ کے اٹک جائے، وہ یوں کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے، اخیر وہ واپس آنا شروع، وہ کتاب ڈال کے پھر یوں کر کے بیٹھ جائے، بس کوئی فیل ہوا، ایسی سارے پاس ہو گئے۔ اور ایک اور میں نے پڑھنے کا طریقہ رکھا ہوا تھا، مجھے پڑھنے کا شوق تو لگا جب میں دین میں آیا، اور باقی جو اسکول میں تھا، گورنمنٹ کالج میں تھا تو پیچھے ماں پیو کا ڈنڈا تھا، مجھے پڑھنے کا شوق نہیں تھا، لیکن ذہن اچھا تھا تو پاس ہو ہی جاتا۔ تو پورا مہینہ سال کچھ نہیں پڑھنا، بس جو اسکول میں پڑھ لیا چھٹی۔ جس دن پیپر ہوتا، پیپر شروع ہونے سے 2-3 دن پہلے نمازاں شروع کر دینا، اور جس دن پیپر ہوتا، صبح کیمسٹری کا پیپر ہے، میرے سامنے ایڈی موٹی کتاب پئی، یا اللہ میں نے تو کچھ بھی نہیں پڑھا، مہربانی کر میں بھی کتاب کھولوں گا جو کل پیپر میں آنے والا ہے، کٹ دے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا میں نے بسم اللہ کر کے کتاب کھولی، 10-15 صفحے ادھر پڑھے، 10-15 ادھر پڑھے، حافظہ میرا اچھا تھا، مجھے رٹے نہیں لگانے پڑتے تھے، پھر کتاب بند، یا اللہ کل پیپر بڑا اوکھا ہے، آمدہ جاندہ کچھ نہیں، مہربانی کرتے وچوں کٹ دے سوال، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10-15 دفعہ بسم اللہ پڑھ کے نا میں کھولتا تھا تو بس اس میں سے آپ کو عجب سنو، میں 8ویں میں سیکنڈ آیا اپنے سینٹر ماڈل جیسے اسکول میں، بسم اللہ دی برکت، تو میرے کلاس ٹیچر خوش ہونے کی بجائے نا مجھے یہاں سے پکڑ لیا، وہ تو پڑھتا تھا ہے نہیں، تو سیکنڈ کے میں آ گیا۔
کہ جی بسم اللہ دی برکت تو تسی نہ بسم اللہ دی برکت دے مگر پویا جے بندے بن کے پڑھیا جے محمدی بنو ہر روپ میں تمہارا دفتر سج جائے تمہارا گھر سج جائے تمہارے بازار خوبصورت ہو جائیں محمدی روپ میں محمدی سانچے میں نقل مار کے یہ پیپر پاس ہوتا ہے تو اوپر والا تو ویسے ہی پاس کرنے بیٹھا ہوا ہے وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو پاس کیسے کروں اتنی رعایت کرتا ہے کہ یوں کہتا ہے لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی میرا بندہ میری بندی میری رحمت سے مایوس نہ ہو تو اتنے گناہ کر کہ یہ یونیورسٹی کے گراؤنڈ سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا دے میرے رب کی قسم سارے فرشتے کافر ہو جائیں سارے جن انسان کافر ہو جائیں اور قیامت تک مل کے گناہ کریں تو آسمان تک چھوڑ سورج تک نہیں جا سکتے اور میرا اللہ کہہ رہا ہے ایک بچہ ایک بچی ایک مرد ایک عورت ایک امیر ایک امیرن ایک غریب ایک غریبن اتنے گناہ کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا دے اور ساری دنیا کا فتویٰ لے لیتے پکا کافر پکا دوست کی منحوس برباد ہو گیا میرا رب کہتا ہے کسی کی نہ سننا صرف آدھی زبان سے کہنا یا اللہ معاف کر تو میری عزت کی قسم سارے معاف کر دوں سارے معاف اور تیرے جسم پر ایک مچھر کے پر کے برابر گناہ نہیں چھوڑ وہ تو معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے قسم ہم محمدی سانچہ میں ڈھل کے اس کو دکھا دیں دو آدمیوں کو قیامت کے دینے لگے گا چلو دوزخ میں ایک دوڑ لگا دے گا ایک پیچھے مڑ مڑ کے دیکھے گا اللہ دونوں کو بلا لے گا بھائی کیوں دوڑ لگا رہے ہو آگے دیکھ نہیں رہے آ گئے وہ کھیلنے لگا یا اللہ تیری نہ ماننے کی وجہ سے تو آگ کا حکم ہوا ہے میں نے سوچا آج ہی مان لوں شاید تو خوش ہو جاؤں اللہ دوسرے سے پوچھے گا اچھا تو کیوں پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تیرے نیک بندوں سے سنا تھا تو بڑا مہربان کریم ہے تو میں مڑ مڑ کے دیکھتا کہا ابھی تیری شان کریمی مجھے واپس بلا لے گی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا جاؤ جاؤ جنت میں جاؤ مزے کا وہ تو یوں معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے ایک آدمی کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی 50 اللہ کہے گا 51 کر دے تو جنت 50 گنا 50 نیکیاں اس نے کہا چلو ایک نیکی طلب جائے گی ماں پیو چاچے دادے تائے نانے نانیاں سارے اس کھنگال مارے کسی نیکی نہیں دیتی اس کی تھی ہائے کی تو ایک آدمی ساتھ کہنے لگا بھائی کیا ہوا ہائے کیوں کر کہے گا ایک نیکی سے مار کھا گیا کہ کیا ہوا کہ میری 50 تو میں مثال دے رہا ہوں کہ میری 50 ہیں ایک نیکی کھٹ گئی ہے وہ نہیں کوئی بھی نہیں دے رہا تب میرے لیے دوزخی ہے وہ کہے گا آبشر کہے گا میاں مبارک ہوئی تیرا کام بن گیا وہ کہے گا کیوں بن گیا وہ کہے گا میرے کو ہے یہ کہ نہ ہوئے تامی لتر تے ہوئے تو تامی لتر تے تو تا موج کر وہ تو پٹھی چھلانگے لگاتا وہ آئے گا کہے گا یا اللہ میرا کام بن گیا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیسے بن گیا وہ کہا فلاں بندہ کہتا میں نیکی دیتا ہوں اس کو بلا وہ بھی آ جائے گا اللہ فرمائیں گے اسے نیکی دیتے ہو کہا جی دیتا ہوں اللہ فرمائیں گے کیوں دیتے ہو آج تو ماں نہیں دیتی تو کیوں دیتا ہے وہ کہے گا یا اللہ میری ایک ہے میرے تو کسی کام کی نہیں ہو تامی دوزخ ہے نہ ہو تامی دوزخ ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تو آج مجھ سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے چل تو بھی اس کے ساتھ جنت میں جا اور یہ بھی جنت میں جا تو جس نے ایک بدو آیا کہ یا رسول اللہ من یحاسبنا یوم القیامہ ہمارا حساب کون لے گا قیامت کے دن آپ نے کہا اللہ وہ کہنے لگا بخن کہنے لگا موجاں ہو گئیاں موجاں سبحان اللہ کیا ایمان کہنے لگا موجاں ہو گئیاں موجاں آپ نے فرمایا ما یحملک علی قولک بخن موجاں کس غلطی کر رہے ہیں وہ کہنے لگا ان الکریم اذا قدر عفا کہنے لگا یا رسول اللہ اس بات نہیں 5 نمازوں میں کتنا زور لگتا ہے نمازیں پڑھنے میں کتنا زور لگتا ہے اللہ کے واسطے بچوں نماز نہ چھوڑ کسی حال میں نماز نہ چھوڑو 1439 سال میں صرف ایک موقع ہے جس میں نماز چھوڑنے کا مجھے کچھ گنجائش نظر آتی وہ کربلا کا میدان ہے میرے نبی کے نواسے نے سر دے دیا نماز نہیں چھوڑی اور یہ اعلان کیا کہ زیر خنجر وہ یہ پیغام سنایا ہم نماز نہ چھوٹے اس امت کی اللہ سے قربت کی سب سے بڑی نعمت نماز ہے میرے نبی نے فرمایا جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو اللہ کے قدموں میں سر رکھتا ہے تو میں سب سے یہ جھولی پھیلا کے کہتا ہوں نماز کبھی چھوٹ جائے قضائی دو کبھی چھوٹ جائے قضائی دو کبھی چھوٹ جائے قضائی دو لیکن نماز چھوڑو نہیں میرے نبی کے دنیا سے جاتے ہوئے آخری الفاظ سے الصلاۃ 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 میری
میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑ۔ روزہ سال کے بعد ہے اور اس میں بیمار ہے تو چھٹی ہے، مسافر ہے تو چھٹی ہے، زکوٰۃ مالدار کے لیے ہے، حج مالدار کے لیے ہے، فرض جو سروں پر قائم ہے وہ نماز ہے۔ میں ساری اپنی نسل کے سامنے بچے بچیوں کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، ان بڑوں کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ اللہ رسول کے واسطے سجدے سے باغی نہ ہو، سجدے سے باغی نہ ہو، سجدے سے باغی نہ ہو۔ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب رکھو تیرے عفو بندہ نواز میں، اور کہیں جائے پناہ نہیں سوائے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے سے۔ تو میں سب سے اپیل کروں گا، بچے بچیوں سے، اساتذہ سے، ٹیچروں سے، پروفیسر سے، وی سی سے، اور سارے جتنے بھی عملہ یہ کھڑا ہوا ہے، پہرے دار کھڑے ہوئے ہیں، گارڈ ہیں، اللہ رسول کے واسطے، یہ کیمرہ مین ہیں، نماز نہ چھوڑو، نماز نہ چھوڑو، نماز نہ چھوڑو۔ میرے نبی نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ جنت میں اگر کسی چیز کی کمی محسوس ہوگی تو نماز کی کمی محسوس ہوگی، لیکن یہ بس یہی ہے یہ نعمت۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ ایک سجدے کی اجازت مانگیں گے، اللہ کو دیکھ کر تو لگے گا نہیں تم مہمان ہو میں میزبان۔ عبادات کا تو چھوٹا سا چارٹ، 24 گھنٹے کی زندگی۔ اگر والدین، تم سب بچے بیٹھے ہو، والدین کو اپنی جنت بنا لو، ماں باپ کو اپنی جنت بنا لو، ان کی دعا لے لو۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ ماں کا خاص طور پر منشن کیا، میری ماں کیوں کہ باپ کو تو دیکھا ہی نہیں اور ماں کو دیکھا ہے 6 سال۔ میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میرے گھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا۔ میرا نبی کہہ رہا ہے۔ اور جب آپ حج پہ تشریف لے گئے اور ابوا کے میدان سے گزرے جہاں میرے نبی کی والدہ کا انتقال ہوا تھا، اس بات کو 57 سال گزر چکے ہیں۔ 6 برس کی عمر میں مدینہ سے نکلے 3 افراد، میرے نبی کی ماں، میرے نبی کے والد کی باندی ام ایمن، وہ بھی ماں ہیں، انہوں نے بھی دودھ پلایا تھا میرے نبی کو۔ 2 مائیں ہیں، ایک دودھ پلانے والی، ایک پیدا کرنے والی، اور ایک میرے نبی ہیں۔ جب ابوا کے پہاڑوں میں پہنچے تو اچانک ہارٹ اٹیک سے حضرت آمنہ 25 سال کی عمر میں انتقال فرما گئی، اور میرے نبی نے اتنا اس کا غم لیا۔ 6 سال کا بچہ، میں سن 2000 میں وہاں گیا تھا، میرے آنسو نہیں رکنے کو آ رہے تھے کہ کہاں میرے نبی کی ماں کو اللہ نے اٹھایا، نہ کوئی آسرا، نہ کوئی سہارا، نہ کوئی رشتہ، نہ کوئی جھولی، نہ کوئی چھاؤں، ایسے تنہا یتیم کر۔ جب ان کو پتھروں میں دبا کے نیچے اترے، ام ایمن کو سے ہاتھ چھڑا کر بھاگے اور اوپر پہاڑی پہ چڑھ گئے۔ جب ام ایمن پیچھے گئیں تو آپ نے ام ایمن نے کیا دیکھا کہ ابوا کے پہاڑ بھی رو رہے ہوں گے، آپ ماں کی قبر کو چمٹ کے ایسے اوپر لیٹے ہوئے تھے، قبر کو پکڑا ہوا تھا، اوپر لیٹے ہوئے تھے۔ جب ام ایمن قریب آئیں تو سنا آپ کہہ رہے تھے اماں جی آپ کو تو پتا تھا آپ کے سوا میرا کوئی نہ تھا، آپ مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی، کیوں چلی گئی؟ 6 سال کا بچہ پہلی موت دیکھ رہا ہے تو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میری ماں کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ام ایمن نے اٹھانا چاہا، آپ نے اٹھنے سے انکار کر دیا۔ اس صدمے کو سینے میں لیے ہوئے 57 سال کے بعد، 7ویں دن بندہ رو نہیں سکتا، رونا ہی چاہے تو رونا نہیں بندہ، 57 سال کے بعد آپ اس وادی سے گزرے، اپنے اونٹنی کو ماں کی قبر کی طرف موڑ دیا، اور ان پلرز کو 3 گنا کرو تو وہ پہاڑ بنتا ہے، چھوٹی پہاڑی۔ اونٹنی کو نیچے بٹھایا، اوپر پہاڑ پر گئے، اور یہ مجھے دیکھو، یوں آپ نے گھٹنے کھڑے کیے ماں کی قبر کے سرانے، اور یہ ہاتھ یہاں رکھے اور پھر سر دیا اپنے گھٹنوں میں، یوں پھر رونا شروع کیا۔ اتنا روئے، اپریل کا مہینہ تھا، دھوپ سر پہ پڑ رہی تھی، ہم تو ٹھنڈی دھوپ میں بیٹھے، شدید دھوپ میں بیٹھے تھے، اور اس کنڈیشن میں یہ بچوں کا سٹائل ہوتا ہے، جب لمبا رونا ہو تو وہ یوں بیٹھتے ہیں سر اندر دیکھے۔ اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی ساری آنسوں سے بھر گئی، سینہ تر ہو گیا، احرام تر ہو گیا، اور کئی گھنٹے بیٹھ کے روتے رہے۔ 2 جہان کے سردار ہو کر تمنا کر رہے ہیں کاش اماں تو زندہ ہوتی تو مجھے کہتی محمد میں تیرے لیے نماز توڑ دیتے۔ اور میرے نبی نے، یہ بچیاں غور سے سنو، میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا یہ تو اللہ کو پتا ہے۔ نے کہا یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں، تو آپ نے فرمایا جب بچیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے، جب بیٹیاں ماؤں کے ساتھ بدتمیزی کریں گی اور ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے۔ ایک ماں بیٹی کو میں بھول نہیں سکتا، ماں کے